پاکستان پراپرٹی سروسز کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں خلیل الرحمان اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے چند اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کے حوالے سے. ان میں سب سے پہلے جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی یا پھر کہہ لیں کہ کسی بھی جگہ کے اندر جب ہم انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو اس میں سب سے پہلے اس لینڈ میکر یا پھر ڈیولپر کی کریڈیبلٹی، اس کی مارکیٹ گڈ ول اور اس کی جو بھی یعنی کہ ایک اہمیت ہے مارکیٹ کے اندر، ہمیں اس کو اسیس کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر اس نے اس سے پہلے کوئی پروجیکٹ دیا ہو تو اس کی پریویس ہسٹری میں دیکھیں جا کے کہ اس پروجیکٹ کے اندر اس نے کہیں پر کچھ ایسا تو نہیں کیا جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے. دین اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ہمارے اکثر کلائنٹ اس چیز پہ تھوڑی سی لاپرواہی کا بھی کہنے کے اظہار کرتے ہیں یا پھر دکھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی بھی ریجن، فار ایگزامپل آپ بحریہ کو ہی لے لیں، کوئی بھی ڈیلر آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ پلاٹ ہے، یہ اس وقت میرے پاس اویلیبلٹی میں آ رہا ہے، تو ہمارا یہ آن پریورٹی فرسٹ کہنے کہ فرض بنتا ہے کہ ہم جا کر اس سائٹ کا وزٹ لازمی کریں. اس کی خرید سے پہلے یا اس کی سیل پرچیز کے حوالے سے کوئی بھی معاملات اگر ہم نے کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر اس موقع کا جائزہ لیں، آیا کہ وہ موقع آپ کے لیے یہ کہنے کہ ویلیو رکھتا ہے یا اتنا ہے اس کی یعنی کہ ورتھ کہ وہ آپ کو آنے والے وقت میں اگر تو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک اچھی پروفیٹیبلٹی ان ریٹرن پرووائڈ کرے، یا پھر اگر ہم وہاں پر رہائش بھی اختیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں ایک اچھی ویلیو رکھے گا. آفٹر دیٹ ناظرین، اس میں جو سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں اگر فار ایگزامپل کوئی بھی ان سے ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو وہ پراپر لیگلی کہہ لیں کہ وہ ڈیڈ ہو، یعنی کہ وہ پراپر ایشو ہوا ہو تھرو آج کل جس طرح سے ایک پروسیس چل رہا ہے کہ ای اسٹیمپ پیپر کا، تو اس میں ہمیں بینک کے تھرو اسے ایشو کروانا پڑتا ہے، تو وہ لیگل ڈیڈ کے تھرو ہمیں اس چیز کو پروسیس کروانا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم اس میں ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹائم پیریڈ کو، دین ان دیٹ کیس ادروائز آپ کے لیے فار ایگزامپل آپ جس بھی آرگنائزیشن کے تھرو وہ بائنگ یا سیلنگ کر رہے ہوں تو اس مارکیٹ کے اندر اس آرگنائزیشن کی جو اپنی پرسنل ریسیپٹ ہے جس کے اوپر وہ آپ کو پیمنٹ اکنالجمنٹ دیتا ہے وہ بھی ایک کریڈیبلٹی رکھتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ اس سے کوسچن کر سکتے ہیں. آن دا ادر سائڈ اس میں جو چوتھی چیز میرے لیے اہمیت کی حامل ہے جو آپ کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کے ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز فار ایگزامپل ہماری ان پروسیس آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس ریجن کے ڈاکومنٹیشن کو چیک کرنا چاہیے کہ جو بھی پلاٹ ہے یا جو بھی لینڈ ہم یا گھر پرچیز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں پراپر وہ ویریفائی کرنے چاہیے واقعی کہ یہ پلاٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اسی ریجن کے اوپر اور یہ پراپر ڈاکومنٹڈ ہے ود ان دا سوسائٹی آفیشیل آفس کے اندر. ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کے بعد جو سب سے بڑی اور اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کی آنرشپ. جس بندے کے نام پہ وہ پلاٹ یا پھر گھر وہ جو جس بندے کے نام پہ ہوگا ہمیں اس چیز کو بھی ویریفائی کرنا چاہیے کہ واقعی ان ریئل وہ پلاٹ یا پھر وہ گھر جو ہے وہ اس بندے کے نام پر ایگزسٹ کر رہا ہے. آج کل جس طرح سے کووڈ کا سینیریو چل رہا ہے ہمارے ود ان دا ڈفرینٹ ریجنز ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، تو ہمارے کچھ کلائنٹ ایسے بھی ہیں جو آؤٹ سائڈ دا کنٹری اس وقت رہائش پذیر ہیں یا پھر ورکنگ کے سلسلے میں وہ پاکستان سے باہر اس وقت موجود ہیں لیکن ان کی پراپرٹیز ہیں جو وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. ان کے اگینسٹ ناظرین وہ ایشو کرتے ہیں پاور آف اٹارنی جس میں وہ اپنے کسی بھی بلڈ ریلیشن شپ کے پرسنل کو یا پھر کسی بھی ایک پرسن کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ ان کے بہاف پہ وہ پراپرٹی وہ جو ہے نا آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو اس چیز کے اندر بھی آپ اس چیز کو پراپر اکنالج کر لیں کہ واقعی ہی وہ جو پاور آف اٹارنی ہے وہ اتھینٹیکیٹ ہے، اس کی پراپر رجسٹریشن ہے، وہ پراپر اپرووڈ ہے ایٹ دیٹ کنٹری کے ایمبیسی سے یا جس بھی ریجن کے تھرو وہ پراپر اپروول آتی ہے وہاں سے وہ پراپرلی اٹیسٹڈ ہے یا پھر اپرووڈ ہے. اینڈ آن دا ادر سائڈ جب وہ پاکستان کے اندر آئے تو دین ایٹ دیٹ ٹائم وہ پراپر پروسیجر یا کم و بیش وہ ایک ماہ کے اوپر منحصر کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، ڈفرینٹ گورنمنٹ باڈیز ہیں جن کو آپ کے کہہ لیں کہ اس سرکل کے اندر موو آن کرنا پڑتا ہے اینڈ ڈے اینڈ پہ آپ کو جو ملتی ہے اس کے اگینسٹ وہ ہوتی ہے مصدقہ نقل. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں کسی بھی پراپرٹی کی بائنگ اینڈ سیلنگ کے حوالے سے. سب سے آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو چیز اہم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم
अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है हमारा फुल पेमेंट एग्रीमेंट। कल को फॉर एग्जांपल हम जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जब गोशवारे वगैरह हम अपने मेंशन करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर होता है वो ये होता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी थी, ये आपने किस तरह बाय की, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो किस तरह से आपने यूटिलाइज़ किया, किस माह के अंदर इतनी अमाउंट का। तो उसमें हमें जो हेल्प आउट करता है वो है फुल पेमेंट एग्रीमेंट। तो ये स्पेशली जो चीज़ हेल्प आउट करती है हमारी दोनों पार्टीज़ को करती है। इसमें भी आपको चाहिए कि आप ई स्टैम्प पेपर जो आजकल डिफरेंट बैंक्स के थ्रू इशू होता है, स्पेशली बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू आप उसे इशू करवाएं। जस्ट अमाउंट आप कह लें कि वो 2000 रुपये या फिर 1200 रुपये का वो भी इशू होता है, तो उसको प्रॉपर साइन करें, देन उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने आने वाले वक्त में टैक्स रिटर्न के हवाले से। तो ये चंद एक कह लें कि नुकात थे जो मेरी नज़र में एक इंतहाई अहम और अहमियत रखते थे हमारे सभी क्लाइंट्स के लिए भी जो बाइंग करना चाह रहे हों प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर जो फर्स्ट टाइम बाइंग कर रहे हों किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, विद इन द पाकिस्तान या फिर आउटसाइड द पाकिस्तान। होप्स हो कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।